قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. محترم مشاہدین اور مشاہدات، محترم اخوان اور اخوات، اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کی عنایت سے آج ہم پھر اس درس میں اکٹھا ہیں جو درس الاصول الثلاثہ کی شرح کے تعلق سے چل رہا ہے۔ الاصول الثلاثہ وہ کتاب جس کے مؤلف شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ ہیں۔ گزشتہ درس میں ہم نے کتاب کی ابتدا کی تھی اور کتاب کی شروع میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے 4 ایسی چیزوں کا ذکر کیا تھا جن کا سیکھنا ہر مسلمان کے لیے واجب اور فرض ہے: علم، عمل، دعوت اور دعوتی راہ میں آنے والی پریشانیوں پر صبر کرنا۔ اس کے بعد شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے چند تمہیدی باتیں، یعنی جو الاصول الثلاثہ ہیں 3 اصول، ان کو ذکر کرنے سے پہلے چند تمہیدی باتیں ذکر کی تھی۔ ان میں پہلی تمہیدی بات جو گزری تھی وہ یہ کہ ہماری پیدائش کا ایک مقصد ہے، اللہ رب العالمین نے ایک مقصد سے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، اور وہ اہم مقصد جو ہے وہ عبادت کا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ہی عبادت کی جائے۔ دوسری جو بات ذکر کی تھی وہ شرک سے اجتناب کے بارے میں تھا کہ شرک سے پرہیز کرنا ہر انسان کا فرض اور اس کا واجبہ ہے، ہر ایک شخص کو شرک سے دور رہنا چاہیے۔ یہاں تک ہماری بات مکمل ہوئی تھی گزشتہ درس میں۔ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہم آگے کی باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ العالمین تو ہمیں حق کہنے، ہم سب کو حق سننے، سمجھنے اور اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تیسری جو چیز ہے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے یہاں پر تمہیدی طور پر، فرماتے ہیں کہ جو شخص، آپ کے پاس نوٹ ہوگا تو آپ فالو کر سکتے ہیں نوٹ میں، فرماتے ہیں کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ایک اللہ کی عبادت کرتا ہو، اس کے لیے قطعاً یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ ایسے لوگوں سے تعلقات یا دوستی رکھے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوں، خواہ وہ اس کے کتنے ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہوں۔ یعنی اصول ثلاثہ سے پہلے یہ اہم باتیں ہمارے سامنے اس لیے پیش کی گئی ہیں تاکہ ہم ان چیزوں کی اہمیت سمجھیں۔ شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے یہاں پر یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص موحد ہے، اہل ایمان میں سے ہے، مومن ہے، تو اس کے لیے بالکل بھی یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں سے اپنی دوستی یا ان لوگوں سے اپنے تعلقات کو بڑھائے جو اللہ رب العالمین سے دشمنی رکھتے ہیں، کیونکہ ہم نے جانا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، وہی ہمارا رازق ہے، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، ساری چیزیں دنیا کے وہی انجام دیتا ہے، امور دنیا اسی کے قبضے میں ہے۔ تو جب یہ ساری حقیقتیں ہمیں معلوم ہیں تو اب اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین سے دشمنی رکھے یا اللہ رب العالمین کے خلاف بیہودہ باتیں کرے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے، اللہ رب العالمین کی بھیجی ہوئی آخری کتاب قرآن کریم پر ایمان نہ لائے، تو پھر اس سے ہمارا دلی تعلق، جو دل کا ایک تعلق ہوتا ہے، دل کا ایک رشتہ ہوتا ہے، اس شخص سے نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کسی شخص سے، ایسے شخص سے جو دین کا دشمن ہو، اللہ کا دشمن ہو، من سے ہونا نہیں چاہیے، جھگڑتے بھی ہیں ان کے ساتھ، بد کلامی کرتے ہیں یا ان کے ساتھ ان کے تعلقات مضبوط نہیں رہتے، لیکن اگر باہر کا کوئی شخص آ کر کے والد کے خلاف کوئی بات کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اولاد اور ابنا یا بیٹے جو بھی ہیں وہ کبھی بھی اس کو برداشت نہیں کرتے، اور والد کی دوستی پر گھر والوں کی دوستی ہوتی ہے، والد کی دشمنی پر گھر والوں کی
دشمنی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی مثالیں سمجھانے کے لیے کہ جب والد کے ساتھ ہمارا یہ معاملہ ہے تو وہ ہمارا خالق جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے صرف ہمیں نہیں پوری کائنات کو جس نے پیدا کیا ہے، اگر کوئی شخص اس سے دشمنی رکھے تو پھر ہمارے دل میں اس کے تعلق سے اچھے جذبات نہیں ہو سکتے۔ تو یہ چیز شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے کہ اگر آپ موحد ہیں، اگر آپ مومن ہیں، تو آپ کے لیے بالکل بھی زیب نہیں دیتا کہ آپ کے تعلقات، آپ کی فرینڈشپ ایسے لوگوں سے ہو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوں، چاہے وہ مسلمانوں میں سے ہو یا مسلمانوں کے علاوہ دوسرے لوگوں میں سے ہوں۔ مسلمان بھی اگر ایسا کرے تو اس کے تعلق سے ہمارے دل کے اندر نفرت ہونی چاہیے، اور اسی کو عقیدہ ولا اور برا کہا جاتا ہے۔ ولا اور برا کا عقیدہ یعنی دوستی اور دشمنی کا جو عقیدہ ہمارے اسلام نے سکھایا ہے، اسی کو عقیدہ ولا اور برا کہا جاتا ہے۔ اس کی دلیل یعنی دوستی کرنا ایسے لوگوں سے مناسب نہیں ہے، اس کی دلیل ذکر کرتے ہوئے شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22، آیت نمبر 22 یہاں پر لکھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، آپ کبھی ان کو ایسا نہیں پائیں گے کہ ان کی دوستی، ان کے تعلقات ان لوگوں سے ہوں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، اگرچہ وہ لوگ یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اگرچہ وہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہوں، اگرچہ ان کی اولاد ہی کیوں نہ ہوں، اگرچہ ان کے بھائی ہی کیوں نہ ہوں، اگرچہ ان کے خاندان کے ہی کیوں نہ ہوں، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں تو آپ اہل ایمان کو ان سے دوستی کرتے ہوئے نہیں پائیں گے۔ کیوں؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کے اندر ایمان کو لکھ دیا ہے، یعنی ان کے دلوں کے اندر ایمان کو نقش کر دیا ہے، مضبوط کر دیا ہے، بیٹھا دیا ہے۔ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ رب العالمین نے غیب سے ان کو طاقت بخشی ہے۔ جو مومن ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک عجیب سی طاقت اور قوت اس کے دل کے اندر ایسی ہوتی ہے کہ وہ دنیا سے مخالفت پر آمادہ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت پر آمادہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کی جزا اور ان کے ثواب کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اللہ رب العالمین ان لوگوں کو ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں لہریں لے رہی ہوں گی، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہی وہ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے اللہ سے راضی رہتے ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اولئک حزب اللہ، اور اسی کو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہی اللہ کے گروہ کے لوگ ہیں، یہی اللہ کے گروپ کے لوگ ہیں۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور جو اللہ والے ہیں، اللہ کا جو گروپ ہے وہی کامیاب رہے گا۔ تو سورہ مجادلہ کی یہ جو آیت نمبر 22 ہے، اس میں واضح طور پر ارشاد فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص ایمان رکھتا ہے، ایمان باللہ، ایمان بالیوم الآخر اس کے دل کے اندر ہے، ایمانیات مضبوط ہے، عقیدہ اس کا مضبوط ہے، توحید اس کی مضبوط ہے، وہ دین کی فکر کرتا ہے، اپنے مذہب کی فکر کرتا ہے، تو وہ کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے دوستی نہیں کر سکتا، تعلقات نہیں رکھ سکتا۔ اچھا، اس چیز کی اہم وضاحت یہاں پر اہم ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں ان سے ہم بات کرنا بند کر دیں، یا ان کو زد و کوب کرنا یا ان کو تکلیف پہنچانا شروع کر دیں۔ یہ چیز جائز اور درست نہیں۔ یہاں جو جن تعلقات اور جس دوستی کی بات کہی جا رہی ہے، تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے، لیکن اختصار کے ساتھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو دلی لگاؤ ہوتا ہے نا، اس دلی لگاؤ کی نفی کی بات کہی جا رہی ہے کہ جیسے ہر ایک کا ایک قریبی دوست ہوتا ہے، ہر ایک کا، جس کے ساتھ انسان اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا پسند کرتا ہے، کہیں بھی جانا ہو اس کو اپنے ساتھ رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ جو گہری یاری یا جو گہری محبت ہوتی ہے نا، یہ محبت ہمارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں کے تعلق سے نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، ان سے بات کرنا، ان سے معاملات کرنا، ان سے خرید و فروخت کرنا، ان کو اپنے کام کے لیے استعمال کرنا یا ان کے یہاں کام کر لینا، یہ سب چیزیں جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کا ثبوت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی سے اس کا جواز ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زرہ تھی، یعنی جو جنگی جو لباس تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا، وہ ایک یہودی کے پاس گروی رکھا ہوا تھا۔ تو یہودیوں کے ساتھ یہ معاملہ جائز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں رہنے والے یہودیوں کے ساتھ مصالحت کی تھی، صلح کی تھی۔
تو خیبر کے یہودیوں کے ساتھ جو صلح تھا آپ کا دنیاوی معاملہ تھا، آپ نے ان کو معاف کیا، صلح کیا، مصالحت کی ان کے ساتھ، تو یہ جو معاملات ہیں یہ معاملات جائز ہیں۔ یہاں پر جس دوستی کی بات کہی گئی ہے نا وہ گہری یاری، گہری دوستی، اور ظاہر سی بات ہے دنیا کا ہر ایک انسان یہ بولتا ہے وہ چاہے کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو کہ آپ کے دوست اچھے ہونے چاہیے، کیونکہ اگر آپ کے دوست اچھے نہیں ہیں تو وہ آپ کو بھی بگاڑ سکتا ہے۔ تو قرآن کریم نے ہمیں وہی تعلیم دی ہے، اور اس کے لیے دوستی ہماری اچھی ہونی چاہیے، اس کے لیے اور بھی آیات اور بھی احادیث ہیں جن کا یہاں پر اگر ذکر کیا جائے تو بات بڑی طویل ہو جائے گی۔ بہرحال تو یہاں پر شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے تیسری چیز یعنی تمہیدی طور پر یہ ذکر کی کہ ولا اور برا، دوستی اور دشمنی جو ہے ہمارے تعلقات یا ہمارے قریب کون سے لوگ ہونے چاہیے ان کا ذکر کیا کہ اگر آپ مومن ہیں، موحد ہیں، تو آپ کوشش یہ کریے کہ آپ اپنے توحید کی حفاظت یا ایمان کی حفاظت کے لیے موحدین اور مومنین کے ساتھ ہی رہیے، ان کے ساتھ ہی دوستی رکھیے، ان کے ساتھ ہی قلبی تعلق اور ان کے ساتھ ہی گہرا تعلق رکھیے۔ اس کے بعد شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کو یہ یاد بھی رہنا چاہیے، پھر دیکھیں شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے دعا دی، جیسا کہ میں نے پچھلے درس میں ذکر کیا تھا کہ علماء جو ہیں یہ علماء ہمارے لیے سب سے زیادہ خیر خواہ ہوتے ہیں، علماء سے زیادہ خیر خواہ کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ علماء وہ آپ کی اس زندگی کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمیشہ والی زندگی یعنی آخرت کی زندگی۔ آپ کی دنیا کی زندگی میں اگر کوئی آپ کو فائنینشیل سپورٹ کرتا ہے، کوئی ایجوکیشن میں آپ کو سپورٹ کرتا ہے تو آپ بڑے خوش ہوتے ہیں، آپ بڑی عزت کرتے ہیں، لیکن علماء کرام کے بارے میں آپ ذرا تصور کیجئے کہ علماء آپ کو ہمیشہ کے لیے صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اخروی زندگی کے لیے آپ کو سجانے اور سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اب آپ کی جب وفات ہو، جب ہم اس دنیا سے جائیں تو آپ کو ایک بہترین زندگی مل سکے۔ تو اصل جو فیوچر پلاننگ آپ کی بہتر طور پر کر رہے ہیں وہ علماء کرام ہیں، علماء کرام کے علاوہ کوئی بھی اتنا خیر خواہ نہیں ہوتا۔ تو دعا دی ہمیں شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سیدھی راہ دکھائے۔ یہ یاد رہنا چاہیے کہ سیدھا راستہ اور دین ابراہیمی صرف یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے ایک اللہ کی عبادت کریں۔ پھر اسی عبادت کی بات شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے دوبارہ ذکر کی کہ جو آپ سورہ فاتحہ میں ہر نماز میں جو آپ اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں نا، تو اس کا مفہوم یہی ہے کہ ہم دین ابراہیمی پر رہیں، ہم سیدھے راہ پر رہیں، اور سیدھی راہ یا سیدھا راستہ کیا ہے؟ سیدھی راہ اور سیدھا راستہ یہ ہے کہ ہم خالص ایک اللہ کی عبادت کریں، اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کریں۔ اللہ رب العالمین نے تمام لوگوں کو اسی بات کا حکم دیا ہے، اور ان کی تخلیق کا مقصد بھی یہی بیان فرمایا، یعنی ہم سب کو پیدا کرنے کا یہی مقصد ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا، اس سے پہلے بھی آیت گزر چکی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سورہ زاریات کی آیت نمبر 56، کہ ہم نے جناتوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ہمارا جو کام ہے اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کی عبادت ہے۔ اس کے بعد شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر سب سے بڑی عبادت کیا ہے، اور اس دنیا کے اندر سب سے بڑا گناہ کیا ہے۔ دیکھیں آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے توحید کے بارے میں جو سب سے اہم حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک اللہ ہی کی عبادت کی جائے، اور سب سے برا فعل جس سے روکا گیا ہے وہ شرک ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ کسی اور کو پکارا جائے۔ اس پیراگراف کے اندر شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے دنیا کی سب سے بڑی عبادت کا ذکر کیا اور دنیا کے سب سے بڑے گناہ کا تذکرہ کیا۔ دنیا کی سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ دنیا کی سب سے بڑی عبادت توحید، ایک اللہ کی عبادت کرو، یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ سب اس کے بعد آتی ہیں، سب کا درجہ اس توحید کے بعد کا ہے۔ اسی لیے میں نے پہلے درس میں اسٹارٹنگ جو درس ہمارا تھا 2 ہفتے پہلے، اس میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ ہم توحید کی بات کیوں پہلے کرتے ہیں۔ وہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمارے تمام اعمال کی قبولیت کا دار و مدار توحید ہے، عقیدہ ہے۔ اگر ہمارا عمل درست ہے لیکن توحید ہماری درست نہیں ہے تو پھر عمل کا کوئی فائدہ نہیں۔ توحید درست ہے تب یہ ہمارا کیا ہوا عمل اللہ رب العالمین کے نزدیک قابل قبول ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے سب سے اہم عبادت، سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ توحید ہے۔ آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے لوگ نماز کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، دینا چاہیے، میں منع نہیں کرتا، نماز کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ 3 دن میں، 4 دن میں، 5 دن میں، 10 دن میں قرآن کریم مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الحمدللہ جوانوں میں بھی کچھ لوگ ہیں، لیکن بزرگوں میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ عمل انجام دیتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں کے یہاں بھی توحید کو وہ مقام اور مرتبہ حاصل نہیں ہوتا جو اور عبادات کو حاصل ہوتا ہے۔ لوگ دیگر عبادات کی طرف اس طرح سے لپکتے ہیں جس طرح سے توحید کی طرف نہیں لپکتے۔
تو اس لیے ان لوگوں کی ہی تنبیہ کی خاطر یہ بیان کیا گیا کہ سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ توحید ہے، توحید پہلے درست کرو، بعد میں دیگر عبادات کرو، کیونکہ یہ دیگر جو عبادات ہیں ان کی قبولیت اسی وقت ہو سکتی ہے جب آپ کی توحید درست ہو۔ اس کے بعد یہ ذکر کیا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے اس دنیا کے اندر، سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اسی کے توحید کے اپوزٹ، اگر توحید سب سے بڑی عبادت ہے تو اسی کے اپوزٹ میں جو شرک ہے وہ دنیا میں پایا جانے والا سب سے بڑا گناہ، اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا نا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ رب العالمین شرک کو تو معاف کرے گا ہی، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، ہاں شرک سے جو چھوٹے گناہ ہوں گے نا اللہ رب العالمین اگر چاہے گا تو معاف کر دے گا، لیکن شرک کو معاف کبھی بھی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ ایک روایت ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، بخاری کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے پوچھا تھا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ای الذنب اعظم یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فرمایا کہ ان تجعل للہ ندا وهو خلقہ، کہ تم اس اللہ کا شریک بناؤ جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں جان بخشی ہے، جس نے تمہیں قوت اور توانائی عطا کی ہے، اس اللہ کے ساتھ تم شریک کرو، اس سے بڑا گناہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو شرک اس دنیا میں پایا جانے والا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو توحید کا بیج بونے کے لیے اور شرک کا خاتمہ کرنے کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا تھا، جیسا کہ یہاں پر ایک آیت ذکر کی ہے شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 36، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو اللہ کی عبادت کرو اور اس کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ یہ تمہیدی باتیں تھیں، جن باتوں کو شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے اصول ثلاثہ کے ذکر سے پہلے ذکر کیا ہے، یعنی 3 اصولوں کو بیان کرنے سے پہلے یہ تمہیدی باتیں ذکر کی۔ اب آئیے وہ جو اصول ثلاثہ ہے، اصل جو مبحث ہے، اصل جو ٹاپک ہے ہماری گفتگو کا، ہم اس کی طرف آتے ہیں۔ شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ وہ کون سے 3 اصول ہیں جنہیں جاننا انسان کے لیے ضروری ہے، تو آپ صاف کہہ دیں کہ ہر انسان کو اپنے رب، اپنے دین اور اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہونی چاہیے۔ یہاں پر ان اصول کا اجمالی بیان کیا، مختصر میں ان اصول کو ذکر کیا جن اصول کے بارے میں آگے تفصیل کے ساتھ گفتگو ہونے والی ہے۔ کہ اگر آپ سے کوئی کہے کہ بھئی اصول ثلاثہ ہے کیا، تو آپ کو کہنا ہے کہ اصول ثلاثہ یہ ہے کہ انسان کو سب سے پہلے اپنے رب کی معرفت ہونی چاہیے، اپنے رب کو پہچاننا چاہیے، اللہ رب العالمین کو جاننا اور اس کو پہچاننا، یہ پہلا اصل ہے۔ اس کے بعد اپنے دین کی معرفت ہونی چاہیے، دین کی معرفت، دین ہمارا ہے کیا، دین کے ارکان کیا ہیں، دین کس کو کہتے ہیں، دین کی تعریف اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ دین کیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس طرح سے اس کو ڈیفائن نہ کر سکیں یا اس کی وہ توضیح تشریح نہ کر سکیں جو ہونی چاہیے۔ اس لیے بیسک معلومات ہے جن کو جاننا اور جن کو یاد کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ تو دوسرا جو اصول ہے وہ دین کیا ہے، دین کے بارے میں جاننا ہے، اور تیسرا جو اصول ہے یا تیسری جو بنیادی چیز ہے وہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ہے۔ تو یہ وہ 3 اصول ہیں جن کے بارے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ یہ وہ سوالات ہیں جو قبر میں ہر شخص سے کیے جائیں گے، صرف مسلمان سے نہیں، ہر شخص سے یہ سوال کیے جائیں گے کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور تمہارے نبی کون تھے۔ اب آتے ہیں پہلی اصل کی طرف کہ من ربکا کا جواب کیا ہے، تمہارا رب کون ہے، اللہ رب العالمین کون ہے۔ فرماتے ہیں شیخ الاسلام رحمہ اللہ کہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ تمہارا رب کون ہے، من ربک، تو آپ کو کہنا ہے، تو آپ کہیں میرا رب اللہ ہے جس نے اپنی نعمتوں سے مجھے اور تمام دنیا کو نوازا ہے اور دھیرے دھیرے سب کو پروان چڑھایا ہے، وہی میرا معبود ہے، اس کے سوا میرا کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ کوئی بھی پوچھے آپ کا رب کون ہے، آپ یہ کہیں کہ میرا رب وہ اللہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، میرے اوپر طرح طرح کی نعمتیں کی، جس نے پوری دنیا کو پیدا کیا، پوری دنیا کو پیدا کرنے والا اللہ، وہ میرا اللہ ہے، وہ میرا رب ہے۔ رب کا معنی ہی ہوتا ہے پرورش کرنے والا، رب کا معنی ہی ہے پرورش کرنے والا۔ تو جس نے ہماری پرورش کی، جس نے ہمیں بڑھایا، جس نے ہمارے جسم کے اندر طاقت اور قوت پیدا کی، وہ ہمارا رب ہے۔ کوئی بھی اگر شخص پوچھے آپ سے یہ سوال، آپ سمپل سا یہ جواب اس کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو تعلیم ہے
کہ تمہارا رب اللہ ہے، اس بات کی تعلیم اللہ رب العالمین نے سورہ فاتحہ کی پہلی ہی آیت میں ہمیں دے دی ہے، اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پہلی آیت نہ مانا جائے تو۔ پہلی آیت کیا؟ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ یہ جو عالمین ہے یہ عالم کی جمع ہے، عالم کا معنی ہوتا ہے، دیکھیں دو لفظ ہیں، ایک عالم ہے اور ایک عالم ہے۔ عالم کا معنی جاننے والا، اور عالم کا معنی دنیا، جس کو جانا جاتا ہے، جس کے اندر لوگ بستے ہیں۔ تو یہاں پر کہا الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے، جتنا بھی ہم زمین کے اوپر ہیں، ہم ارتھ کے اوپر ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی جیسے مارس ہے، یا جتنی بھی اللہ رب العالمین نے دنیایں پیدا کی، جتنے بھی ستارے ہیں، جتنے بھی تارے ہیں، پوری کائنات، پوری گیلیکسی کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ رب العالمین ہے۔ ساری تعریف اسی اللہ کے لیے، یعنی اللہ رب العالمین کے سوا ہر چیز بجائے خود ایک جہان ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں نا کہ رب العالمین سارے جہان کا رب، تو اللہ رب العالمین کے علاوہ جتنی بھی چیز ہے وہ عالمین میں ہے، جتنی بھی چیز وہ عالمین میں۔ خود ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالمین میں سے ہیں، عالم میں سے ہیں، اور ان لاتعداد جہانوں میں سے ایک میں بھی ہوں۔ اللہ رب العالمین عالمین کا رب ہے، تو عالمین میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، تو اللہ رب العالمین ہی ہم سب کا رب ہے۔ اب یہ اس کے بعد جو سوال آتا ہے نا، آپ نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، من ربک، آپ کا رب کون ہے؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اس کے بعد جو سوال آتا ہے نا، یہ سوال بڑا اہم ہے۔ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں شیخ الاسلام رحمہ اللہ کہ اور جب آپ سے سوال کیا جائے کہ تم نے اپنے رب کو کیسے پہچانا، اور یہ سوال آج کے دور میں بڑا اہم ہے، کیونکہ ایتھیزم جو ہے، الحاد جس کو بولتے ہیں، یعنی وہ لوگ جن کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، جو مذہب سے دشمنی ظاہر کر رہے ہیں، ایسے لوگ آج کل اس طرح کے سوالات بہت زیادہ کر رہے ہیں، اور ایسے لوگ رب کا انکار کرتے ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی ان لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ دنیا اپنے آپ وجود میں آئی ہے، اس کو کوئی بنانے والا، اس کا کوئی خالق، اس کا کوئی مدبر، یا اس کا کوئی رب نہیں۔ تو یہ سوال بڑا اہم ہے، اور اس سوال کا جواب جاننا بھی ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ فرماتے ہیں شیخ الاسلام رحمہ اللہ کہ اور جب آپ سے سوال کیا جائے کہ تم نے اپنے رب کو کیسے پہچانا، کیسے تمہیں معلوم ہوا کہ وہ اللہ ہے، وہی اللہ ہے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، تو آپ کہہ دیں، کیا کہنا ہے کہ اللہ رب العالمین کی مخلوقات اور اس کی نشانیاں، رات، دن، سورج اور چاند، یہ ساری اللہ رب العالمین کی مخلوقات ہیں، یہ ساری مخلوقات کے ذریعے سے ہم نے اللہ رب العالمین کو پہچانا ہے۔ اسی طرح سے فرمایا کہ ہمارے خالق و مالک کی بے شمار تخلیقات میں 7 زمینیں اور 7 آسمان بھی شامل ہیں۔ ہمارے خالق اور مالک کی بے شمار تخلیقات میں 7 زمینیں اور 7 آسمان بھی شامل ہیں۔ ان زمینوں، آسمانوں، خلاؤں اور فضاؤں کے مابین تمام موجودات اور مخلوقات زبان حال سے پکار کر اللہ رب العالمین کے ذات عالی اور اس کی عظمت اور کبریائی کی گواہی دے رہے ہیں، میں نے اپنے رب کو انہی نشانیوں سے پہچانا ہے۔ خلاصہ کیا ہے اس پورے پیراگراف کا؟ خلاصہ یہ ہے کہ آپ یہ جو سوال کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنے رب کو کیسے پہچانا، پھر رب نے، اللہ رب العالمین، اصل یہاں پر کیا اہم چیز جاننے کی جو ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین کو پہچاننا ہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، سب سے بڑا، اور یہ سب سے بڑا گول ہے جسے ہر انسان کو اچیو کرنا ہے۔ اب اگر اللہ رب العالمین کو پہچاننا سب سے بڑا مقصد ہے، اور اللہ رب العالمین بھی چاہتا ہے کہ لوگ اس کو پہچانیں، تو اب اس کے لیے اللہ رب العالمین خود دلیلیں قائم کرے گا، خود دلیلیں اللہ رب العالمین پیش کرے گا کہ کیسے آپ اس کو پہچان سکتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ سب سے بڑا مقصد ہے کہ اللہ رب العالمین کو پہچانا جائے، تو اللہ رب العالمین کو پہچاننے کی جو دلیلیں ہوں گی وہ سب سے آسان ہوں گی، ان کو کوئی پیچیدہ منطق اور فلسفہ کے اصول ذکر کر کے نہیں سمجھایا جائے۔ تو اللہ رب العالمین کو پہچاننا جس طرح سے ضروری ہے، اسی طرح سے اللہ رب العالمین کو پہچاننے کا طریقہ بھی اتنا ہی آسان۔ اللہ رب العالمین کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ یہ پوری مخلوق، اللہ رب العالمین نے آسمان پیدا کیا، ہم دیکھ رہے ہیں، زمین پیدا کی، آسمان میں کیا سسٹم ہے، بارش کیسے ہوتی ہے، وہ ہم سب سائنس وغیرہ میں پڑھتے ہیں۔ زمین میں کیسے کھیتیاں اگتی ہیں، غلے کیسے اگتے ہیں، اناج کیسے اگتے ہیں، زمین جب سوکھی پڑ جاتی ہے تو پھر کیسے اس کے اندر اللہ رب العالمین بارش کو نازل کر کے کیسے اس کے اندر تازگی پیدا کرتا ہے، پھر اسی تازگی کے ذریعے سے ہمیں اناج حاصل ہوتا ہے، یہ پھل اور یہ فروٹ، یہ جو بھی چیزیں ہمیں حاصل ہونے والی ہیں، یہ سب کیسے حاصل ہوتی ہیں؟ ان کا انتظام کرنے والا کون ہے؟ ان کا نظام چلانے والا کون ہے؟
ان کا نظام چلانے والا ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العالمین، اس کے علاوہ کون سی ذات ہو سکتی ہے؟ آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس طرح کی دلیل ایک ایتھیسٹ کو سمجھ میں نہیں آتی، ایک ملحد انسان کو سمجھ میں نہیں آتی، پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ میں آتی۔ وہ یہ کہتا ہے کہ دنیا اپنے آپ وجود میں آ گئی ہے، دنیا اپنے آپ وجود میں آ گئی ہے۔ ایسے شخص کو سمجھنا چاہیے کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز اپنے آپ وجود میں نہیں آ سکتی۔ آج کے دور میں ہم دیکھیں تو یہ پوری دنیا کا اتنا بہترین سسٹم اور جو اتنا بہترین نظام، وہ اپنے آپ وجود میں کیسے آ سکتا ہے؟ مثال کے طور پر آپ اپنے جسم کو دیکھ لیجئے، جسم بھی ہمارے رب کی عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اللہ رب العالمین نے خود سورہ ذاریات میں فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے اندر ہی خود اپنی نشانیاں رکھی ہیں۔ اگر تم دیکھنا چاہو، اگر تم سمجھنا چاہو تو تمہارے جسموں کے اندر، تمہارے نفوس کے اندر اللہ رب العالمین نے نشانیاں رکھی۔ اب یہ جو جسم ہے ہمارا، آپ ایک چھوٹی سی آنکھ لے لیجئے، جس آنکھ سے ہم ابھی دیکھ رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے کیسے اس کا نظام سیٹ کیا ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی نسیں کیسے آ کر کے ایک دوسرے سے، ہم کو تو دیکھنے میں گتھم گتھا ہے، لیکن جو ڈاکٹر ہیں، جو میڈیکل فیلڈ میں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ان نسوں کی اہمیت کیا ہے، کون سی نس کس کام آتی ہے، کتنا دیکھنے کے کام آتی ہے، کتنا پاور اللہ رب العالمین نے اس آنکھ کو دیا۔ پورا نظام صحیح طور پر چل رہا ہے، اور یہ جو نسیں ہوتی ہیں جن کے ذریعے سے ہماری آنکھ کو اللہ رب العالمین قوت دیتا ہے، کبھی ان نسوں کے اندر کوئی ایک نس میں فالٹ آ جاتا ہے تو پھر آنکھ میں کچھ کمی آ جاتی ہے، یا اس کی روشنی کم ہو جاتی ہے، اس کی روشنی یا دھندلا دکھنے لگتا ہے، یا بہت سارے لوگوں کی اللہ حفاظت کرے پوری آنکھ کی روشنی ہی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ پورا نظام ہے اس کے پیچھے، یہ صرف ایک آنکھ کی بات کر رہا ہوں۔ پوری باڈی اگر آپ دیکھیں گے تو وہ تو ایک الگ پورا ایک، آج کل خاص طور پر اس باڈی کے لیے ہی ریسرچ، باڈی کے ایک ایک حصے کے لیے الگ الگ ڈاکٹرز ہوتے ہیں۔ آپ سنتے ہوں گے ENT یعنی آئی نوز اینڈ تھروٹ، آنکھ اور ناک اور گلے کے اسپیشلسٹ الگ ہوتے ہیں، ہارٹ کے اسپیشلسٹ الگ ہوتے ہیں۔ ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بھی اتنے بڑے علم کی درکار ہے کہ اگر انسان اگر تصور کرے تو وہ اللہ رب العالمین کو مانے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اب یہ آنکھ ہے، اب ایک ملحد انسان آ کر کے یہ کہتا ہے کہ یہ آنکھ اپنے آپ وجود میں آ گئی۔ بھئی یہ آنکھ کے سامنے جو چشمہ ہے، جو چشمہ آپ کو دکھ رہا ہے، اگر میں یہ کہوں کہ یہ چشمہ اپنے آپ وجود میں آ گیا تو کوئی بھی انسان ماننے کو تیار نہیں ہوگا۔ یہ ملحد خود بھی نہیں مانے گا کہ یہ چشمہ جو ہے، یہ اسپیکٹ اپنے آپ وجود میں آ گیا۔ بھائی عقل کہاں گئی ہے؟ اگر یہ اسپیکٹ اپنے آپ وجود میں نہیں آ سکتا ہے تو اس اسپیکٹ کو جس کے اوپر آپ نے لگایا ہے، جس آنکھ کے اوپر، اس آنکھ کا جو اتنا گہرا نظام ہے، وہ نظام اپنے آپ کیسے وجود میں آ سکتا ہے؟ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ رب العالمین کی عظیم نشانیاں ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ واقعی یہ سب کرنے کے پیچھے، یہ سب کاریگری کے پیچھے اللہ رب العالمین کا ہی ہاتھ ہے۔ آپ ایک عربی کا ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے، ایک عربی یعنی ایک دیہاتی شخص جو عرب کا رہنے والا تھا، اس سے پوچھا گیا بما عرفت ربک، کہ تم نے اپنے رب کو کیسے پہچانا؟ تو اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا، اور وہ بہت بڑا کوئی عالم یا بہت بڑا کوئی سائنٹسٹ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کو سمجھنے کے لیے ایسا ضروری بھی نہیں ہے کہ انسان بہت بڑا سائنٹسٹ ہو یا فلسفہ اور منطق کے سارے اصولوں کو یاد رکھنے والا ہو۔ اسے عربی پر آپ غور کیجئے کتنا بہترین اس نے جواب دیا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تم نے اپنے رب کو کیسے پہچانا؟ تو اس نے کیا کہا؟ البعرة تدل على البعیر والاثر يدل على المسیر الا يدل هذا الكون على اللطيف الخبیر۔ اس نے کہا کہ اگر کہیں پر کوئی جانور کی لید پڑی ہوئی ہے، کسی جانور کی لید پڑی ہوئی ہے، تو وہ لید یہ بتاتی ہے کہ یہاں سے کوئی جانور گزرا ہے۔ مثال کے طور پر بکریوں کی جو لید ہے، بکریوں کا جو ٹوائلٹ ہے، جو اگر وہ کہیں پر پڑا ہوا ہے تو ہر انسان کہے گا نا یہاں کوئی بکری آئی ہوگی، کوئی بکرا آیا ہوگا اور یہاں سے گزرا ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ جو لید ہے وہ جانور پر دلالت کرتی، اونٹ کی لید ہے تو کوئی اونٹ گزرا، گھوڑے کی لید ہے تو کوئی گھوڑا گزرا، بکریوں کی لید ہے تو بکری یہاں سے گزرے۔ اسی طرح سے اس نے کہا کہ جب ہم صحرا میں یعنی ریگستان میں، جب ہم ڈیزرٹ میں جب سفر کرتے ہیں تو اگر وہاں پر کسی کے قدم کے نشان ہیں، اگر کوئی گیا ہے تو اس کے نشان پڑ جاتے ہیں، تو وہ نشان کیا بتلاتے ہیں؟ وہ نشان یہ بتاتا ہے کہ یہاں سے کوئی گزرا ہے۔ تو یہ لید جانور کی طرف دلالت کر رہا ہے، یہ نشان کسی انسان کے گزرنے پر دلالت کر رہے ہیں۔ تو یہ پوری کائنات لطیف خبیر یعنی اللہ رب العالمین کے موجود ہونے پر دلالت کیسے نہیں کرے گی؟ اب دیکھیں کتنا سمپل سا جواب، اور سمپل سی بات سوچنے کی ہے، بس بہت بڑی چیزیں سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کو پہچاننا ہے، چھوٹی چھوٹی مثالیں بھی ہیں۔ تو یہ جو اللہ کی نشانیاں ہیں، آسمان اور زمین، ان نشانیوں کے ذریعے سے ہم نے پہچانا کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ہے جو ایک نظام سے چیزوں کو چلا رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا
شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے یہاں پر دو آیتیں ذکر کی ہیں. پہلی آیت جو ذکر کی حامیم السجدہ کی آیت نمبر 37. اللہ نے فرمایا کہ ومن آیاتہ اللیل والنہار، کہ اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے دن اور رات ہیں. والشمس والقمر، سورج اور چاند ہیں. یہ دن اور رات آپ دیکھیں کب سے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے یا اس سے پہلے سے، جب سے یہ دن اور رات کا نظام ہے یہ ویسے ہی چلا آ رہا ہے، اور ایک ہی لمٹ میں آ کر کے رات ہوتی ہے، اور پھر دن بھی اسی سائیکل میں یہ چیزیں چلتی چلی جا رہی ہیں. سورج اور چاند کو آپ دیکھ لیں، زمانے سے ہمیں روشنی دیتے ہوئے چلا رہا ہے. کبھی سورج کبھی پیچھے نہیں رہا. کبھی سورج نے نہیں کہا کہ نہیں آج میں آرام کروں گا، آج میں ریسٹ کروں گا، آج میں چھٹی پر ہوں. کبھی سورج نے لیو نہیں لیا، چاند نے کبھی لیو نہیں لیا، چھٹی نہیں لی. یہ سب اپنے کام میں لگے ہوئے. تو اتنے باریکی سے جو ان کا نظام چل رہا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ صبح کو فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنا تھا تو چاند نکل گیا اور سورج غائب ہو گیا. ایسا نہیں ہوتا. چاند نکلنا ہے مغرب کے بعد، چاند دکھنا ہے اس ٹائم سورج نکل گیا. کبھی ایسا ہوا؟ کوئی بھی ایسا نہیں کہہ سکتا ہے. کیوں؟ یہ بتلاتا ہے کہ اس کے پیچھے اللہ رب العالمین کی قدرت ہے، اللہ رب العالمین کا نظام ہے. تو یہ سورج، چاند، دن، رات یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، کہ اے جاہلوں، یعنی جو جہالت اختیار کرتے ہیں ان کو مخاطب کر کے کہا کہ جب سورج اور چاند بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تو سورج اور چاند کو کیوں سجدہ کرتے ہو؟ سورج اور چاند کو سجدہ مت کرو. واسجدوا للہ، اس اللہ کو سجدہ کرو، الذی خلقہن، جس نے سورج اور چاند، رات اور دن جیسی تمام چیزوں کو پیدا کیا. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کی عبادت کرنا چاہتے ہو تو. اسی طرح دوسری آیت ذکر کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 54. اللہ رب العالمین نے فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، تمہارا رب وہ اللہ ہے. رب کون ہے نا، اس کا جواب دیا ہے اللہ نے قرآن میں. تمہارا رب وہ اللہ ہے الذی خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، جس نے زمینوں کو پیدا کیا. فی ستۃ ایام، 6 دن میں. ثم استوى علی العرش، پھر اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہوا. یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، اللہ رب العالمین اس طرح سے رات، وہ دن کو اللہ رب العالمین رات کے ذریعے سے اس طرح سے چھپا دیتا ہے، ڈھانپ دیتا ہے کہ وہ جلدی سے دن کو پکڑ لیتی ہے. یعنی اب یہ دن اور رات کے نظام کا ہے. جیسے آپ دیکھیں سورج غروب ہونے والا دھیرے دھیرے کر کے پورا اندھیرا چھا جاتا ہے. دھیرے دھیرے، یک بیگ نہیں ہوتا. 1 سیکنڈ میں ابھی روشنی تھی اور پھر وہ اندھیرا ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ دھیرے 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 رات شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح سے جب رات ختم ہونے والی ہوتی ہے تو پہلے آسمان میں ایک اجالا ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد وہ روشنی بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ پھر سورج نمودار ہوتا ہے اور پھر وہ روشنی بڑھتی ہے. تو اللہ رب العالمین نے ایک نظام کے ذریعے سے دن کو رات کے ذریعے سے ڈھانپتا ہے اور رات کو دن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین چھپا دیتا ہے. والشمس والقمر، اسی طرح ہمارا رب وہ اللہ ہے جس نے سورج کو پیدا کیا، چاند کو پیدا کیا. والنجوم، ستاروں کو پیدا کیا. مسخرات بامرہ، یہ سب چیزیں اللہ رب العالمین کے حکم کے تابع اور فرما بردار ہیں. کوئی بھی اللہ رب العالمین کے حکم کی مخالفت نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ رب العالمین اس کو مخالفت کرنے کا حکم نہ دے. جیسے سورج کے بارے میں ہے کہ سورج اپنی گردش میں ہے، سورج اب چل رہا ہے، صحیح بخاری کی روایت میں ہے، اور وہ چلتا رہے گا. جب بھی سورج ایک جگہ سے ڈوبتا ہے تو اللہ رب العالمین کے ہاں عرش کے نیچے وہ سجدہ کرتا ہے. پھر اللہ رب العالمین کی اجازت اسے حاصل ہوتی ہے اور وہ سورج دوسری طرف سے نکل جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو یہ سورج جو ہے اللہ رب العالمین کے ہاں عرش کے نیچے آ کر کے سجدہ کرے گا. پھر اللہ سے اجازت طلب کرے گا کہ اے اللہ مجھے دوسری طرف سے نکلنے کی اجازت دیجیے. اللہ رب العالمین کہے گا کہ نہیں، آج تجھے اسی طرف سے نکلنا ہے جس طرف سے تو آیا ہے. تو پھر وہ دن ہوگا جس دن قیامت قائم ہو جائے گی. تو یہ جو نظام ہے وہ نظام ہمیشہ چلتا رہے گا، اور اگر اس نظام میں کوئی تبدیلی آئے گی تو وہ بھی اللہ رب العالمین کے حکم سے آئے گی. الا لہ الخلق والامر، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ سنو، اسی نے پیدا کیا ہے. لہ الخلق، پیدائش اسی کی ہے، والامر، تو حکومت بھی اسی کی چل رہی ہے. سب اسی کی مان رہے ہیں اور سب اسی کے تابع اور فرما بردار. یہ انسان ہی ہے جس کو اللہ رب العالمین نے تھوڑا چوائس دے دیا ہے. تو انسان آج فخر کرتا ہوا پھر رہا ہے، گھمنڈی متکبر بن چکا ہے کہ اپنے رب کو ماننے سے انکار کر دیا. اللہ نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کون سی چیز تجھے تیرے رب سے دھوکے میں رکھ رہی ہے. الذی خلقک، جس رب نے تجھے پیدا کیا، فسواک، اچھے سے پیدا کیا. پوری آیت وہاں سے ذکر کی گئی. اللہ رب العالمین نے کہا جس رب نے تمہارے ساتھ ساری چیزیں کی، اس رب سے کس چیز نے تمہیں دھوکے میں رکھ دیا.
تو الا لہ الخلق والامر، اسی رب نے پیدا کیا اور رسول کی حکومت چل رہی ہے. تبارک اللہ رب العالمین، وہ اللہ رب العالمین بابرکت ہے جو سارے جہان کا رب ہے. تو اگر کوئی شخص یہ پوچھے کہ آپ نے اپنے رب کو کیسے پہچانا، تو اللہ رب العالمین کی بے شمار نشانیاں اس دنیا کے اندر ایسی ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ رب العالمین ہے، اللہ کا وجود ہے، کوئی ذات ایسی ہے جو ان تمام نظام کو اتنی باریکی سے چلانے والی ہے. ایک عربی شعر ہے، بہت بہترین شعر، وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ تدل على انه واحد. کسی شاعر نے کہا عربی کے کہ ہر چیز میں اللہ رب العالمین کی نشانی، دنیا کی ہر چیز، وفی کل شیء له آیت، اللہ رب العالمین کی نشانی ہے. کس چیز کی نشانی؟ تدل على انه واحد، ہر چیز اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ اللہ رب العالمین ایک ہے، اس کو بنانے والا کوئی ہے، اس کے پیچھے کوئی ایک ذات ہے، کوئی ایک نظام ہے جو چل رہا ہے یا جس کو چلایا جا رہا ہے. تو یہ سوال کا جواب ہے کہ آپ نے اپنے رب کو کیسے پہچانا. اب رب اصل میں ہے کیا؟ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ رب العالمین کو اپنا خالق مان لیا یا مالک یا رازق مان لیا تو ہماری توحید مکمل ہو گئی. ایسا نہیں ہے. ربوبیت کا جو مرحلہ ہے نا کہ اللہ رب العالمین کو رب ماننے کا، یہ توحید کا پہلا مرحلہ ہے. اور یہ جو ربوبیت ہے، یہ اب جب سے ایتھیزم آیا ہے اس سے پہلے تو تمام لوگ ہی مانتے تھے کہ ان کا کوئی نہ کوئی رب ہے. بس اپنے رب کے نام ان کے ہاں الگ تھے، اپنے رب کے بارے میں معلومات ان کے ہاں الگ تھیں، ورنہ ہر شخص مانتا تھا کہ ان کے ہاں ان کا کوئی نہ کوئی رب ہے. مشرکین مکہ کا بھی یہی حال تھا، وہ بھی موحد تھے اس اعتبار سے کہ وہ اللہ رب العالمین کی ربوبیت کو مانتے تھے. قرآن کریم میں کئی جگہ پر اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا کہ اگر آپ، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اگر آپ ان سے پوچھیں گے، ان مشرکوں سے، کافروں سے، کہ تمہیں کس نے پیدا کیا، تو جواب یہ دیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا. اگر آپ یہ پوچھیں گے کہ آسمانوں کا، زمینوں کا رب کون ہے، یہ کہیں گے اللہ ہے. اگر آپ یہ پوچھیں گے کہ بارش برسانے والا کون ہے، کہیں گے اللہ ہے. یہ ربوبیت کی ساری چیزیں، یعنی توحید ربوبیت مشرکین مکہ کے یہاں بھی تھی. تو اس لیے اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے نا کہ ہم نے اللہ کو اپنا رب مان لیا تو بس ہمارے لیے کافی ہے اور ہم پکے سچے موحد ہیں، یہ غلط ہے. اصل کیا ہے؟ اصل توحید عبادت ہے. توحید کی جو 3 قسمیں ہوتی ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت جس کو توحید عبادت بھی کہا جاتا ہے، توحید اسماء و صفات. تو ان تینوں توحیدوں میں سب سے اہم جو توحید ہے وہ توحید عبادت ہے. ربوبیت آپ صحیح طور پر مانیں تو آپ کو الوہیت یعنی عبودیت یعنی توحید عبادت کو بھی ماننا پڑے گا. اس لیے شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے فرمایا کہ صرف یہ جان لینا کہ اللہ رب العالمین ہمیں پیدا کیا ہے، یہ صرف توحید کے لیے کافی نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ رب سے مراد وہ معبود حقیقی ہے جس کی عبادت کی جائے. اصل اگر کوئی شخص اللہ کو اپنا رب مانتا ہے تو وہ شخص اپنا رب مانتا ہے جو اللہ رب العالمین کی ہی عبادت کرتا ہے، عبادت کو اللہ کے لیے خالص کر دیتا ہے، وہی اصل میں اللہ رب العالمین کو رب ماننے والا ہے. ورنہ اگر کوئی شخص اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کر رہا ہے تو اس نے حقیقی طور پر اللہ کو اپنا رب بھی نہیں مانا ہے، اللہ کو اپنا خالق بھی حقیقی طور پر اس نے نہیں مانا ہے، اگرچہ وہ اپنی زبان سے اقرار کرتا ہو. تو رب سے جو مراد ہے نا، وہ مراد وہ معبود حقیقی ہے جس کی عبادت کی جائے. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ بقرہ میں آیت نمبر 21 اور آیت نمبر 22 کے اندر 21 and 22، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اپنے رب کو رب مانو، جہاں بھی کہا ہے اللہ نے رب کی عبادت کرنے کا حکم دیا، کیونکہ رب تو سب مان رہے ہیں، اللہ کو رب سب مان رہے ہیں. تو اس لیے اصل توحید عبادت ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. کون سے رب کی؟ الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور جس نے تم سے پہلے والے لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دلوں کے اندر تقوی پیدا ہو، تاکہ تمہارا دل اللہ رب العالمین کے لیے صاف اور ستھرا رہے. الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ اللہ، اس اللہ کی عبادت کرنی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا ہے. فرش بنایا ہے مطلب چلنے کی جگہ بنایا ہے. تم زمین کو اپنے لیے ہر کام کے لیے تم استعمال کرتے ہو، چلنے کے لیے، سونے کے لیے، دوڑنے کے لیے، بھاگنے کے لیے، اپنے سارے کام کے لیے تم زمین کو استعمال کرتے ہو. والسماء بناء، اور آسمان کو اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے چھت بنایا ہے. یعنی پوری جو کائنات ہے نا جو ہمیں دکھ رہی ہے، آسمان اور زمین سے ملی ہوئی، اس کو اللہ رب العالمین نے ایک گھر سے تشبیہ دی کہ جس طرح گھر میں ایک فرش ہوتا ہے، وہ فرش نہ رہے تو پھر گھر کا وجود نہیں ہے. اسی طرح گھر کی ایک چھت ہوتی ہے، اگر وہ چھت نہ رہے تو پھر وہ گھر ہی نہیں ہے یا اس کے اندر زندگی نہیں ہے. تو اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ تمہارے لیے
زمین کو فرش بنایا، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً۔ اب اگر گھر ہے تو گھر میں رہنا، گھر میں جو شخص رہتا ہے اس کو سب سے بڑی ضرورت کس بات کی ہوتی ہے؟ کچن کی ہوتی ہے، کھانے پینے کی ہوتی ہے۔ تو کھانے پینے کا بھی انتظام اللہ رب العالمین نے کیا کہ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ نے آسمان سے بارش نازل کیا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس بارش کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے بہت سارے پھل غلے تمہارے لیے نکالے، رزقا لکم، تاکہ وہ تمہارے لیے رزق کا سامان بن جائے، فلا تجعلوا للہ اندادا۔ یہ یعنی پورا گھر، اصل جو گھر ہے نا وہ اللہ رب العالمین نے آپ کو بنا کے دیا ہے، حقیقی گھر جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے آپ کو بنا کر کے دیا ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے آپ کو حقیقی گھر بنا کے دیا، اللہ رب العالمین آپ کے گھر کو چلانے والا ہے، آپ کو کھلانے والا اللہ ہے، آپ کے گھر کے اندر جو خوراک، جو غلے آ رہے ہیں وہ اللہ رب العالمین پیدا کرنے والا ہے، فلا تجعلوا للہ اندادا۔ جب کتنی پیار، کتنی محبت سے اللہ رب العالمین نے سمجھایا کہ اے لوگو پھر اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک مت کرو کسی کو۔ انداد شریک کو بولتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک کیوں بناتے ہو، کہ یہ بھی وہی کرتا ہے جو اللہ کرتا ہے، تو یہ عمل درست نہیں ہے۔ وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو کہ اللہ رب العالمین کو شرک پسند نہیں ہے، پھر بھی تم کیوں اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ تو اصل جو اللہ رب العالمین کو اپنا رب ماننا ہے وہ اصل اللہ کو اپنا معبود ماننا ہے۔ اگر اللہ کو آپ نے اپنا معبود سمجھا، عبادت کے لائق سمجھا، اس کی ذات میں، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کیا، تو اصل توحید کو آپ نے اپنایا ہے۔ اب یہاں پر شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے وہ چند شرک کی چیزیں ذکر کی جو توحید عبادت سے ریلیٹڈ ان کے زمانے میں موجود تھیں، یا اس سے پہلے کے زمانے میں بھی اور آج کے زمانے میں بھی۔ لوگ اللہ رب العالمین کو رب مانتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ میں موحد بھی ہوں، میں توحید والا بھی ہوں، میں مومن بھی ہوں، لیکن جب اس توحید کو اپلائی کرنے کی بات آتی ہے اپنی زندگی میں تو پھر بہت سارے لوگوں کے دعوے کھوکھلے رہ جاتے ہیں۔ تو شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے یہاں پر یہ ذکر کیا کہ دیکھیں کیسے اللہ کی عبادت کرنی ہے، یا کن چیزوں میں اگر ہم اللہ کی عبادت نہیں کریں گے تو وہ شرک ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں عبادت کی اقسام، ایک ہیڈنگ ہے، ہر وہ کام جسے اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کام کرنا عبادت ہے۔ جو بھی اللہ رب العالمین نے کرنے کا حکم دیا وہ کام عبادت ہے، مثلا اسلام، ایمان، احسان، دعا، خوف یعنی اللہ رب العالمین سے ڈرنا، امید، اللہ رب العالمین سے امید رکھنا، توکل بھروسہ کرنا، محبت اللہ سے محبت کرنا، ڈر اللہ رب العالمین کا ڈر رہنا، خشوع اور خشیت، خشوع کا معنی بھی ڈر ہی ہے، اور خشیت کا معنی بھی ایک اعتبار سے ڈر ہی ہے، انابت اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنا، مدد طلب کرنا، پناہ چاہنا، فریاد کرنا یعنی اپنی دعا کرنا، طلب کرنا، کوئی چیز ذبح کرنا، قربانی کرنا، نذر ماننا، یہ سارے کام جو ہیں یہ عبادات میں شامل ہیں۔ اب یہ جو تفصیل جو مثالیں ذکر کی ہیں شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے، یہ چند عبادات کی مثالیں ہیں کہ ان عبادات کو انجام دینا توحید ہے۔ اگر ان عبادتوں میں سے کسی عبادت کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے انجام دیا گیا تو وہ شرک ہو جائے گا، اور وہ شرک کہاں ہوگا؟ ربوبیت میں نہیں، وہ الوہیت میں شرک ہو جائے گا کہ آپ نے اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک مانا۔ یہ فرماتے ہیں کہ یہ اور ان کے علاوہ عبادت کی دیگر تمام اقسام جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہونے چاہیے، تو وہ توحید کے زمرے میں ہوں گے اور ایسا کرنے والا جنت کا حقدار ٹھہرے گا۔ اس کے برعکس اگر ان میں سے کوئی کام بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کیا جائے تو وہ شرک ہوگا اور اس کام کا کرنے والا جہنم کا سزاوار ٹھہرے گا۔ تو یہ جتنی بھی عبادتیں ذکر کی گئیں یہ ساری عبادتیں اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے۔ ان عبادتوں میں سے کوئی ایک عبادت بھی اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے انجام دی گئی تو پھر وہ شرک کے دائرے کار میں آئے گا، شرک کے زمرے میں آئے گا۔ اب اس کے بعد جو عبادتیں ذکر کی ہیں شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے، جیسے دعا ہے اور خوف ہے، خشیت وغیرہ ہے، اس کو دلائل کے ذریعے سے واضح کیا ہے کہ کیسے یہ چیزیں عبادت ہے اور کیسے ان کو اللہ رب العالمین کے لیے انجام دینا ہے۔ اب دعا کے بارے میں، دعا ایک عبادت ہے۔ ہم دعا جو ہے اللہ رب العالمین سے کرتے ہیں، جب بھی ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں اے اللہ ایسا کر، اے اللہ ایسا کر، اے اللہ ہم تجھ سے اس چیز کا سوال کرتے ہیں، دعا ہے۔ اگر کوئی شخص دعا کرے کسی پیر سے، کسی فقیر سے، حتیٰ کہ کسی نبی سے بھی کہے کہ اے اللہ کے رسول آپ میری مصیبت کو دور کر دیجئے، اے اللہ کے رسول میری اس ضرورت کو پوری کر دیجئے، یا کسی بھی مقرب فرشتے سے دعا کرے جیسے حضرت جبریل علیہ السلام سے، تو اس کا یہ عمل کیا ہوگا؟ اس کا یہ عمل شرک ہوگا، اور یہ ایسا شرک ہے جو شرک اکبر کہلاتا ہے۔ ایسا کرنے والا ہمیشہ جہنم کا مستحق رہے گا۔ تو دعا جو ہے ایک اللہ کی عبادت ہے،
دعا اگر عبادت ہے تو وہ اللہ رب العالمین کے لیے انجام دینی چاہیے. دعا عبادت ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے سورہ جن کی وہی آیت ذکر کی جو اس سے پہلے بھی آ چکی، آیت نمبر 18. اللہ نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یقیناً مسجدیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، لہذا اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی سے بھی دعا مت کرو. فلا تدعو، دعا تم مت کرو، مع اللہ، اللہ کے ساتھ کسی سے بھی. تو اللہ رب العالمین یہاں واضح طور پر کہا کہ دعا ایک عبادت ہے، اگر دعا کرنی ہے تو صرف اللہ رب العالمین سے ہی آپ کو کرنی ہے. لہذا جس شخص نے ان عبادات میں سے کسی بھی قسم کو غیر اللہ کے لیے مخصوص کر دیا وہ مشرک اور کافر ہے. جو بھی اگر عبادت غیر اللہ سے کرے گا، قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے کسی پیر سے، فقیر سے، ولی سے اگر وہ دعا کرے گا تو وہ شرک کے دائرے کار میں ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی طرح فرمایا وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، اور جو شخص بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور معبود سے دعا کرتا ہے، کسی اور معبود کو پکارتا ہے اپنی ضرورت اور اپنی حاجت کے وقت میں، لا برہان لہو بھی، جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں. یعنی آپ اگر غیر اللہ کو پکار رہے ہیں، ان سے دعائیں کر رہے ہیں تو ان سے دعا کی جانی چاہیے. اس کی دلیل کسی کے پاس ہے؟ ظاہر ہے کسی کے پاس نہیں ہے. تو فإنما حسابه عند ربه، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کا حساب اللہ رب العالمین ہی لے گا. انه لا يفلح الكافرون، ایسے کافر یعنی جو اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور سے دعا کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرنے میں کسی اور کو شریک کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے ہاں ایسے کافر کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے. یہ سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 117 ہے. اسی طرح حدیث میں بھی ہے الدعاء مخ العبادہ، ایک حدیث میں ہے نسبت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے. مفہوم کیا ہے؟ کہ اصل جو عبادت ہے نا وہ دعا ہی ہے. اچھا، یہ جو حدیث ہے نا، یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن اس کا مفہوم اس اعتبار سے صحیح ہے کہ جو دعا ہے وہی عبادت ہے. آپ جو بھی عبادت انجام دیتے ہیں نا اس کے اندر دعا ہوتی ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں شروع سے لے کر کے آخر تک دعا ہی دعا ہے. آپ نے صرف فاتحہ پڑھی، اس میں دعا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم دعا. اس کے بعد آپ رکوع میں جا رہے ہیں، سجدے میں جا رہے ہیں، آپ دعا کر رہے ہیں، سجدوں کے درمیان بیٹھے رب اغفر لی پڑھ رہے ہیں. آپ اخیر میں سلام پھرنے سے قبل جو دعائیں پڑھ رہے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، یہ سب ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب دعا ہے. تو مفہوم جو ہے حدیث کا صحیح ہے، لیکن یہ جو الفاظ ہیں الدعاء مخ العبادہ یہ ضعیف ہے، صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. ہاں اس کی جگہ پر ایک جو دوسری روایت ہے وہ زیادہ صحیح ہے. الدعاء هو العبادہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا ہی عبادت ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. یہ جو آیت ہے یہ آیت سورہ مؤمن کی آیت نمبر 60 ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے لوگو تم مجھ سے ہی دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں. اور جو لوگ بھی مجھ سے دعا نہیں کرتے، گھمنڈ کرتے ہیں، میری عبادت سے گھمنڈ کرتے ہیں، یعنی میری دعا سے جو گھمنڈ کرتے ہیں، جو کبھی بھی اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے ہاتھوں کو نہیں پھیلاتے، سیدخلون جہنم داخرین، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ ذلیل اور رسوا ہو کر کے جہنم کے اندر داخل ہوں گے. تو یہ جو تین آیتیں ہیں سورہ جن کی، سورہ مؤمنون کی اور سورہ مؤمن کی، تین آیتیں اور ایک حدیث جو ہے الدعاء مخ العبادہ، یہ چاروں جو دلیلیں ہیں، یہ چاروں دلیلیں اس بات کو بیان کرنے کے لیے شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے ذکر کی کہ دعا ایک عبادت ہے، لہذا دعا کسی سے بھی نہیں کرنا چاہیے. افسوس کی بات ہے کہ یہ اتنا بڑا جو عقیدہ ہے ہمارا، آج بہت سارے لوگ جہالت کا شکار ہیں، نادانی کا شکار ہیں، اور وہ اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسرے لوگوں کو بھی حاجت روا، مشکل کشا، اپنی مدد کرنے والا سمجھتے ہیں. بعض لوگ اللہ رب العالمین یا اللہ کہنے کے بجائے کوئی یا غوث کہتے ہوئے نظر آ رہا ہے، یا علی کہتے ہوئے نظر آ رہا ہے، یا حسین کہتے ہوئے نظر آ رہا ہے، یا حسن کہتے ہوئے نظر آ رہا ہے، کوئی جبریل کو حاجت روا سمجھ رہا ہے. بہت ساری کتابوں میں، یعنی کچھ کتابیں بھی ایسی ہیں جن کتابوں میں لکھا ہوا ہے، میں اس کی عبارت پڑھ کے سنا رہا ہوں. کتاب کے لکھنے والے کہتے ہیں کہ جبریل حاجت روا ہے. حاجت روا کا مطلب ہماری حاجت پوری کرنے والے جبریل ہیں. پھر حضور اقدس کو حاجت روا، مشکل کشا، دافع البلا ماننے میں کس کو تعامل ہو سکتا ہے؟ انہوں نے یہ کہا کہ اگر جبریل جب حاجت روا ہیں تو اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت روا یعنی حاجت پوری کرنے والا مانتا ہے، مشکلوں کو دور کرنے والا مانتا ہے، مصیبتوں کو دور کرنے والا مانتا ہے، تو اس میں برائی کیا ہے؟
پھر وہ تو جبریل کے بھی حاجت روا ہے. لکھنے والے نے لکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو جبریل کی بھی ضرورت کو پوری کرتے. تو آپ یہاں پر دیکھیں ان لوگوں کے نزدیک جبریل بھی حاجت روا، جبریل بھی ضرورت پوری کرنے والے، اور ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ضرورتوں کو پورے کرنے والے یا مصیبتوں کو دور کرنے والے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے اور انہی چیزوں کو پیش کر کے نا لوگ یا رسول اللہ کہلواتے ہیں. آج کل لوگ یا اللہ کہنے کے بجائے یا رسول اللہ کہتے ہیں. اور افسوس آپ دیکھیں کہ شیطان نے کس طرح سے چیزوں کو الٹ دیا ہے. اگر آپ ان کے سامنے یا اللہ کہیں گے تو لوگ چڑ جاتے ہیں، اور یا رسول اللہ کہیں گے تو خوش ہو جاتے ہیں. اور بعض لوگ ہم اہل توحید کو نشانہ بناتے ہوئے ہمیں چڑھانے کے لیے، ہمیں تکلیف دینے کے لیے نا ہمارے بازو سے گزرتے ہیں نا تو یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے گزرتے ہیں کہ اس سے اس کو تکلیف ہوگی. کس سے تکلیف ہوگی ہمیں؟ بھئی شرک سے تو واقعی تکلیف ہوگی نا. وہ آپ کے نزدیک توحید ہے لیکن وہ شرک ہے، تو اس سے ہمیں تکلیف اس لیے ہوگی کہ تم اس کو توحید سمجھ رہے ہو. تکلیف اس لیے ہوتی ہے. یا رسول اللہ کہنے سے کوئی حرج نہیں، یا رسول اللہ کہنے سے کوئی حرج نہیں، لیکن یا رسول اللہ جس مقصد جس عقیدے سے تم کہہ رہے ہو نا کہ اللہ کے رسول ہماری بات کو سننے والے ہیں، یہ عقیدہ کیا ہے؟ یہ عقیدہ درست نہیں، یہ عقیدہ شرک کی طرف لے کر کے جاتا ہے. یا غوث کے نعرے لگاتے ہیں گزرتے ہوئے سنانے کے لیے. تو یہ جو آج کے زمانے میں توحید شرک بن چکا ہے اور شرک توحید بن چکا ہے، اس لیے بہت ضرورت ہے اور بہت سنبھل کر کے قدم رکھنے کی ضرورت ہے. تو دعا ہے، اللہ کی عبادت ہے، اس میں اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے ذکر کیا خوف بھی عبادت کی اقسام میں سے. ہمیں جو حقیقی جو معنوں میں جو ڈرنا ہے نا وہ اللہ رب العالمین سے ڈرنا ہے. اچھا یہاں پر ذکر کی آیت فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین، یہ جو آیت ہے یہ آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 175 ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے لوگو تم لوگوں سے مت ڈرو، اگر تم مومن ہو تو تم مجھ سے ڈرو. یعنی ڈر تمہارے اندر صرف اللہ رب العالمین کا ہی رہنا چاہیے. تو خوف بھی جو ہے وہ حقیقی معنوں میں اللہ رب العالمین کا ہی ہونا چاہیے. اب ہم لوگ بہت ساری چیزوں سے ڈرتے ہیں. لوگ جانوروں سے ڈرتے ہیں، شیر سے ڈرتے ہیں، لائن سے ڈرتے ہیں، یا گاڑیوں سے ڈرتے ہیں، ایکسیڈنٹ سے ڈرتے ہیں. تو یہ ڈرنا کیا یہ بھی شرک ہے؟ یہ شرک نہیں ہے. اصل میں خوف جو ہے وہ خوف کی دو قسمیں ہیں، ڈر کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک خوف طبعی ہوتا ہے، فطری خوف، نیچرل خوف. اور وہ نیچرل خوف اس کو کیسے ہم اس کے ڈیفینیشن کیا کر سکتے ہیں؟ یعنی جو سامنے جو چیز ہو اور ہمیں پتا ہو کہ اس سے ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہے، اس چیز سے ڈرنا. اس کو اردو میں جو کہتے ہیں نا اگر آپ سمجھ سکیں تو بہت آسان لفظوں میں کہ ما تحت الاسباب. ایک ما تحت الاسباب ہوتا ہے، ایک ما فوق الاسباب ہوتا ہے. ما تحت الاسباب مطلب جس چیز سے ڈرنے کا ریزن ہمارے سامنے موجود ہے، اگر اس سے آپ ڈر رہے ہیں تو یہ شرک نہیں، یہ نیچرل ڈر ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ رب العالمین کے حکم سے اپنی لاٹھی کو ڈالا تھا تو وہ لاٹھی سانپ بن گئی تھی. اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وَلَّا مُدْبِرًا، اس کو دیکھ کر کے وہ بھاگے وہاں سے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ ڈرو مت. اسی طرح سے جب انہوں نے قبطی کو گھوسا مارا تھا اور جب یہ پتا چلا تھا کہ فرعون اور اس کے قوم کے لوگ آپ کے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، تو اللہ نے فرمایا فخرج منها خائفا يترقب، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں مصر سے ڈرتے ہوئے وہاں سے نکلے. تو اب یہ جو خوف ہے یہ نبی کے اندر بھی تھا، لیکن یہ خوف کون سا خوف ہے؟ نیچرل خوف ہے، یہ طبعی خوف ہے، جس کا سبب جس کا ریزن ہمارے سامنے موجود ہے. سانپ اسنیک پکڑنے سے ہم ڈرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ نقصان پہنچا سکتا ہے. تو یہ خوف شرک میں سے نہیں. ہاں ما فوق الاسباب طریقے سے ڈرنا، یعنی جس چیز کا ریزن ہمارے پاس سامنے موجود نہ ہو پھر بھی ہم اس چیز سے اگر خوف کھا رہے ہو نا تو پھر یہ خوف شرک میں مبتلا کر دیتا ہے. مثال کے طور پر بہت سارے لوگ یہ کام میں نہیں کروں گا ورنہ ہمارے جو بابا ہیں وہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے. اب بابا ناراض ہو جائیں گے یا پیر جن سے انہوں نے بیعت کی ہے وہ ناراض ہو جائیں گے یا ہمارے بھگوان ناراض ہو جائیں گے جو فلاں فلاں ہیں. تو یہ جو خوف ہے نا یہ ما فوق الاسباب والا خوف ہے جس کا ریزن ہمارے سامنے موجود نہیں ہے پھر بھی انسان ڈر رہا ہے. تو یہ خوف شرک والا خوف ہے. اس خوف سے اللہ رب العالمین نے منع کیا. اللہ نے فرمایا کہ ایسی چیزوں میں جہاں ریزن آپ کے سامنے نہ ہو وہاں اگر آپ کو ڈرنا ہے تو اللہ رب العالمین سے ڈرو. فلا تخافوہم، لوگوں سے مت ڈرو. وخافونی ان کنتم مؤمنین، اگر تم اہل ایمان ہو تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے ڈرو. تو یہ خوف بھی آپ دیکھیں بہت ساری اپنے مسلمانوں میں بھی بہت سارے لوگ شرک خوف میں مبتلا ہے، خوف کے شرک میں مبتلا ہے بہت سارے لوگ. یعنی ما فوق الاسباب طریقے سے ڈر رہے ہیں لوگوں سے.
حالانکہ یہ چیز جائز اور درست نہیں ہے۔ اہل اسلام کو سمجھنا چاہیے کہ یہ توحید کی وہ بنیادی باتیں ہیں جن بنیادی باتوں کو سمجھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا ڈر ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے۔ دنیاوی چیزوں سے ڈر رہے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے۔ بہت سارے لوگ ایسی مثالوں کے ذریعے سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی آپ اس سے بھی تو ڈرتے ہو، تو پھر اس سے اگر ڈرنا، نصاب سے ڈرنا اگر شرک نہیں ہے تو پھر ان سے ڈرنا کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ تو دونوں میں نے فرق بتایا ہے آپ کو کہ ایک ڈرنا ہوتا ہے ما فوق الاسباب طریقے سے، یعنی جس کا کوئی بھی ریزن نہ ہو، وداؤٹ ریزن کسی سے ڈرنا، تو وہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین ریزن ہے لیکن ظاہری ریزن نہیں ہوتا۔ اور دوسرا جو خوف ہے وہ جس چیز کا ریزن ہمارے سامنے موجود ہو اس سے ڈرنا، اس کو نیچرل خوف کہتے ہیں، اس کو خوف طبعی کہتے ہیں، اور یہ خوف کیا ہے؟ جائز ہے۔ تو دو چیزیں یہاں پر ذکر کی، عبادت کے دو اقسام، پہلی قسم دعا اور دوسری قسم خوف کا تذکرہ کیا ہے۔ وقت ہمارا ختم ہونے والا ہے، تو انشاءاللہ ہم آگے کے درس میں اور جو مثالیں شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے ذکر کی ہیں ان کو ہم مکمل کریں گے اس دعا کے ساتھ کہ الہ العالمین جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کو صحیح طور پر ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین حق بات کو حق سمجھ کر کے اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے دلوں کو ایسا مضبوط بنا دے کہ اگر ہم کسی طرح کے شرک میں مبتلا ہیں تو الہ العالمین اس شرک سے لڑنا ہمارے لیے آسان ہو جائے اور اس کو چھوڑنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔